جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب یقیناً ٹھیک ہوں گے, تندرست ہوں گے. جلدی سے بات کرتے ہیں کل کے حوالے سے. کل ہم نے جو حاصلات تعلم شروع کیے تھے, کوئی مجھے بتا سکتا ہے کس صلاحیت پہ کل ہم نے کام کرنا شروع کیا تھا؟ کچھ یاد ہے کس صلاحیت پہ ہم آج کل کام کر رہے ہیں؟ یعنی کل ہم نے کون سی صلاحیت پہ کام کرنا شروع کیا تھا؟ کسی بچے کو یاد ہے؟ آسان کر دیتے ہیں. پڑھنا اور بولنا. سننا اور بولنا. پڑھنا ایک الگ صلاحیت ہے, سن کے بولنا ایک الگ صلاحیت. دو ہیں جن کو ہم نے آپس میں اکٹھے کر لیا اور اس پہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب تک آپ کو پتہ ہے ہم نے کتنی صلاحیتوں پہ کام کر لیا ہے؟ ہم کو پڑھتے ہوئے, پڑھنے کے دوران میں ہم نے اب تک کتنی صلاحیتوں پر کام کر لیا ہے؟ سعدیہ, آپ کو کچھ یاد ہے ہم نے اب تک کیا کیا سیکھا؟ کس کس صلاحیت پہ کام کیا؟ لسننگ, ریڈنگ. آئمہ کہہ رہی ہیں. آئمہ, آپ بیٹے میرا خیال ہے پہلے دن سے کچھ دن بعد سے ہیں. ہم بچے کوشش یہ کریں گے کہ اردو کی جو ہماری جماعت ہوگی اس میں زیادہ سے زیادہ اردو میں بات کریں, تاکہ آپ کی اردو لکھنے کی جو عادت ہے وہ بھی اچھی ہو, اس میں بھی کچھ بہتری آئے, اور اردو بولنے میں اگر آپ کے الفاظ, ان کا تلفظ میں کہیں کوئی فرق ہے تو وہ بھی ہم بہتر کر سکیں. ٹھیک ہے؟ اچھا جی, میں آپ کو یاد کرواتی چلوں کہ ہم نے اپنے سبق کا آغاز کیا زبان شناسی کی مہارت سے. اس کے حاصلات تعلم کو ہم نے کیا اور ان تمام کا اطلاق حمد پر کیا. زبان شناسی کے بعد ہماری دوسری صلاحیت تھی پڑھنے کی. پڑھنے کے دوران میں جو زیر نظر ہماری حمد ہے اس کو ہم نے پڑھا, اور اس کے علاوہ دیگر کچھ حمد تھی انہی شاعر کی اور کچھ اور شعراء کی, تاکہ پڑھنے کے دوران میں جو ہمارا تلفظ اور ادائی ہے اس میں بہتری آ سکے, اس کو ہم دیکھ سکیں, اس کو پڑھا. اس کے بعد تیسری جو ہم صلاحیت جس پہ کام کر رہے ہیں وہ ویسے تو دو الگ الگ ہیں, سننا الگ ہے, بولنا الگ ہے, لیکن اس کو ہم نے اس لیے ایک ساتھ کر رہے ہیں کہ سننے کے ساتھ فوراً ہی بولنے کی سرگرمیاں کر سکیں, اور مؤثر ہمارا جو سیکھنے کا عمل ہے اس میں زیادہ وہ مؤثر ہو سکے. ٹھیک ہے؟ تو اب ہماری اس کے بعد ایک آخری صلاحیت رہ جائے گی لکھنے کی. تو ایک نظر ڈالتے ہیں ہم جو کل ہم نے کام کیا تھا, یا جو حاصل تعلم ہمارا کم تھا کل تھا, اس پہ کہ کل ہم کیا سیکھ رہے تھے. اور ہماری بات جو درمیان میں رہ گئی کسی ایشو سے, ویسے کلاس بھی دیر سے ہوئی اور کچھ ایسا تھا کہ آپ لوگوں کو اس جگہ تک پہنچانے کے لیے بھی مجھے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لینا پڑا. تو آپ جانتے ہیں اردو 11ویں جماعت کی کلاس ہے, پہلا سبق ہے ہمارا حمد, اور ہم اس کو 7ویں حصے میں پڑھ رہے ہیں. اور صلاحیت ہے ہماری سننے اور بولنے کی. ٹھیک ہے؟ سننے کے لیے کل آپ کو میں نے ایک حمد دی تھی جس کو آپ نے سن لیا تھا سب نے, اور اس کے بعد حاصل تعلم تھا ہمارا عمدہ سامع کے طور پر الفاظ, جملوں, مصروں, شعروں, نظموں وغیرہ کے تلفظ, آہنگ, لحن, لے اور ادائی سے شعوری طور پر لطف اٹھا سکیں اور اہمیت کو سمجھ سکیں. بات ہو رہی تھی کل سامع کی کہ سامع کون ہوتا ہے. کسی کو یاد ہے کہ سامع کون ہوتا ہے؟ سامع کسے کہتے ہیں؟ آپ سننے والے. سننے والا, شاباش. جو اور عمدہ سامع کون ہوتا ہے؟ مثال دیں اس وقت, عمدہ سامع کون ہے؟ لکھ کے بتا دو جلدی سے. شاہ ویسے بولنے کی سرگرمی اور یہ کوشش کریں سب ان میوٹ کر کے بولیں. عمدہ سامع کون ہے؟ سعدیہ, سعدیہ جنت, عمدہ سامع سے کیا مراد ہے؟ میم عمدہ سامع سے مراد مطلب جو صحیح بولنے والا ہو, سننے والا. اچھا مطلب سننے والا سامع, سامع. سعدیہ, سامع ہوتا ہے سننے والا. عمدہ سامع جو غور سے سنے, فوراً سے سمجھ جائے. اور اس وقت آپ کی کلاس میں آپ کو پتہ ہے آپ سب کو کہ عمدہ سامع کون ہے؟ کیونکہ آپ سب سامع ہیں, آپ مجھے صرف سن رہے ہیں. آپ میں سے عمدہ سامع کون ہے؟ بتائیں, جلدی سے بتائیں. آپ کی کلاس میں عمدہ سامع کون ہے؟ بتائیں بتائیں, شاباش, شرمائیں نہیں. یعقوب, عمدہ سامع کون ہے ہماری کلاس میں؟ آپ صرف سامع ہیں جو سن رہے ہیں. عمدہ سامع میں بتاؤں کون ہے؟
ریان. ریان عمدہ سامع ہے کہ فوراً سے وہ اتنے انہوں نے اس بات کو رکھا ہوا ہے ذہن میں کہ سوال بات میرے ابھی آدھے منہ میں ہوتی ہے اور وہ اس کو مکمل کر لیتے ہیں. یہ ہوتی ہے عمدہ سماعت. آپ سب سامع ہیں, آپ سب مجھے سن رہے ہیں. ریان کا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ فوراً سے ان کے پاس جواب ہوتا ہے, یعنی وہ پوری توجہ سے سنتے ہیں, سمجھتے ہیں اس چیز کو. اور یہی ہمارا حاصل تعلم تھا کہ اتنی آپ کی سماعت عمدہ ہو کہ جو الفاظ بیان کیے جا رہے ہیں, ادا کیے جا رہے ہیں, ان الفاظ کو, جملوں کو, مصروں, شعروں اور نظموں کو سمجھ سکے فوراً اور اس پہ بات کر سکے. ٹھیک ہے, اچھا جی. اس کی کل وضاحت کر لی تھی ہم نے کہ سامع کیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد اگلا حاصل تعلم تھا کل ہمارا کہ مختلف سمعی ذرائع. سمعی ذرائع کسی کو یاد ہے کون کون سے تھے؟ آئمہ بچے آپ کو کچھ یاد ہے کہ ہم نے کون سے سمعی ذرائع کا ذکر کیا تھا؟ ویسے مجھے اپنی اس کلاس سے ایک شکایت ہے, وہ یہ ہے کہ سرگرمیاں ہو رہی ہیں سننے اور بولنے کی. یہ کون ہے؟ مجھے ٹپیکل اردو کیا ہوتی ہے اس کو آپ کہیں شستہ اردو سمجھ نہیں آتی. سعدیہ آپ کہاں سے ہو؟ آپ کہاں سے ہیں بیٹے؟ کراچی والوں کی تو اردو بہت اچھی ہوتی ہے. ہم جیسے لوگ کراچی والوں سے اردو سیکھتے ہیں, اہل زبان ہوتے ہیں کراچی میں. تو میم مجھے ڈیپ ورڈ سمجھ نہیں آتے. کیا سمجھ نہیں آتا؟ کون سے ورڈز؟ ڈیپ ورڈز, جیسے اردو میں بہت زیادہ ڈیپ ورڈز ہوتے ہیں نا, تو وہ سمجھ میں نہیں آتے. مثال دیں, مثال سے بتائیں مجھے. میں جیسے مطلب جو پیور اردو جو ہوتی ہے نا, مطلب جو خالص ہم لوگ اردو. جیسے بولتے ہیں اپنے عام الفاظ میں, جیسے انگلش میں بھی ساتھ میں بولتے ہیں کوئی لفظ, تو وہ ہاں جب اردو میں بولتے ہیں تو اس میں تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے. ہاں, مطلب اس کی میں آپ کو وجہ بتاتی ہوں. پتہ ہے ہم اسی لیے یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم جب اردو میں, آپ کو پتہ ہے ہم قومی زبان کے طور پہ اردو کو ہی لے کے چلتے ہیں. آپ نے کبھی اپنے اسکول میں کسی تقریری مقابلے میں شرکت کی؟ اگر آپ نے خود نہیں کی تو سامع کے طور پہ آپ نے وہاں پہ آپ بیٹھی ہو, یا آپ کے اسکول میں اگر کچھ ایسا بزم ادب ہو یا کوئی مشاعرہ ہوا ہو, تو غور کیا کریں. بتائیں شاباش. جی میم سنا ہے. تو اس میں آپ نے غور کیا کہ بولنے والا جو ہوتا ہے نا, اس کے تمام الفاظ اردو میں ہوتے ہیں. اور یہی اردو زبان کی خوبصورتی ہے کہ یہ اپنے اندر دوسری زبان کے جو الفاظ ہیں ان کو ضم کر لیتی ہے, شامل کر لیتی ہے, لیکن اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھتی ہے. اور اردو کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ہم اردو میں, اچھی اردو میں, مؤثر اردو میں, شستہ اردو میں بات کریں. آپ اسی طرح سے سیکھیں گے انشاءاللہ. جس وقت آپ کی ایف اے ایف ایس سی آپ سعدیہ جو بھی کر رہی ہیں, جس وقت وہ مکمل ہو جائے گی تو آپ کی اردو بول چال, بولنے میں اردو اور لکھنے میں بہت اچھی ہو چکی ہوگی. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنی جماعت میں اردو الفاظ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور اس کو ہی ترویج دیں. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اپنے کی بورڈز جو ہیں اس کو بھی, جو آپ کی جس کو کہتے ہیں نا کلیدی چابی, اس کو بھی آپ اردو میں کر لیجئے تاکہ ہم اردو میں بات کریں. ٹھیک ہے. اچھا, کل ہم نے بات کی تھی سمعی ذرائع کی. ابھی میں نے آئمہ سے پوچھا کہ کسی آئمہ کو کچھ یاد ہے کہ سمعی ذرائع کون سے ہوتے ہیں؟ لقمان آپ کو یاد ہے سمعی ذرائع کون سے ہوتے ہیں؟ ہم نے کل ان پہ بات کی ہے. بہت غلط بات ہے. ہاں جی, کسی کو یاد ہے سمعی ذرائع کون سے؟ یعقوب. میم موبائل فون. ہاں جی, موبائل فون, بالکل ٹھیک ہے. اور ہاں جی, کمپیوٹر. میم سمعی ذرائع وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم خیالات یا انفارمیشن جو ہوتی ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہے. منتقل ہوتی ہے, ہم سیکھتے ہیں, ہم سنتے ہیں, ہم دوسروں کو جیسے سناتے ٹیلی ہیں. ویژن ہو, ٹیلی ویژن, ہاں جی بالکل, موبائل ٹیلی ویژن ہے, موبائل فون ہے, کمپیوٹر ہے. اخبارات. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, شاباش. اچھا, یہ تمام سمعی ذرائع ہیں. ان سمعی ذرائع سے اس میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, ایک عام اگر ہم اپنی بول چال کی بات کریں تو ایک سمعی ذریعہ ہمارا ہوتا ہے, کل میں نے ایک مثال دی تھی, آپ کے ہاں بھی یہ یقیناً رواج ہوگا, مساجد میں اعلان کا ہے نا, یہ بھی ایک سمعی ذریعہ ہے نا. اب دیکھیں جیسے خواتین گھر میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, آپ کے ہاں کا تو مجھے اندازہ نہیں, ہمارے ہاں ایک رواج ہے
وہ ایسا ہے کہ محلے کی جو مسجد ہوتی ہے نا وہاں پہ اعلان کیا جاتا ہے. اگر جیسے عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا، بلکہ میں ابھی کچھ دن پہلے کی یہ بات ہے، بات سے بات نکل رہی ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں. ہمارا ایک حاصل تعلم تھا اعلانات اور کچھ اس طرح کے خطبات کو سن سکیں اور اس کی کر سکیں. یہ کسی چھوٹی کلاس کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ میں سرگرمی کرنے کے دوران میں جب میں اب کتاب لکھ رہی تھی تو اس میں نے ایک سرگرمی مرتب کی، اور بعد میں جس وقت اس کو پڑھانے کی باری آئی تو اس میں نے بچوں سے کہا کہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر کے قریب محلے میں جو کوئی مسجد ہے وہاں پہ کبھی کوئی اعلان سنا ہے. تو بڑے مزے کے جواب آئے، ہر بچے نے جواب اس میں دیا، اور اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ بچے کتنے غور سے سنتے ہیں. کہ ٹھیک ہے آئمہ، ٹھیک ہے بیٹے میں نے پڑھ لیا. کہ بچوں نے مجھے بتایا کہ میم ہمارے جب گھر کے قریب جو مسجد ہے اس میں پولیو کی جب ٹیم آتی ہے، پولیو کے قطرے پلانے والی، تو وہ اعلان بھی ہوتا ہے. اس سے آپ سوچیں کہ یہ وہ چیزیں جو ہم سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی قوت سماعت تیز ہو. آپ نے غور کیا ہوگا گھر میں نانی دادی یا بڑے جب موجود ہوتے ہیں تو اعلان ہو تو وہ اتنے زیادہ ان کو ہو رہا ہوتا ہے نا کہ اچھا انہیں فوراً سے پتہ چلے کیا اعلان ہو. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ صحیح سے نہیں سن پا رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ سے پوچھتے ہیں. ایسے میں آپ کی قوت سماعت کا امتحان ہوتا ہے. تو بچے جو ہے نا وہ بہت غور سے سنتے ہیں. وہ پھر آ کے بتاتے ہیں. اسی جماعت میں مجھے پتا چلا بچوں نے بتایا کہ اچھا خدا نخواستہ جب کوئی فوتگی ہوتی ہے تو اس کا اعلان ہوتا ہے. پھر ہم اپنی دادی کو جا کے، یہ میں وہ والا واقعہ اس لیے آپ کو بیچ میں شامل کر رہی ہوں کہ بچوں کی قوت سماعت آج کل اتنی تیز ہے. تو یہ بھی ہمارا ایک سمعی ذریعہ ہے. اب ہم جن سمعی ذرائع سے بات کریں، چونکہ نظم کی بات ہے تو یہاں پہ ہم ٹیلی ویژن، ریڈیو، موبائل فون، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ کا ذکر کریں گے. ان سے نظم سن کر کلام کے اہم نکات، تراکیب، جملے، ایک سیکنڈ، مصرے یا اشعار برمحل اور برجستہ استعمال کر سکیں. یعنی ایسی تمام چیزیں جو ہم سنتے ہیں ان کو سنتے ہی اپنی گفتگو میں اس کو استعمال کر سکیں. تو یہ ہوتی ہے عمدہ قوت سماعت. یہ حاصل تعلم ہمارا کل ہو رہا تھا. سمعی ذرائع پہ ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے سمعی ذرائع ہیں موبائل فون، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ. ابھی بھی ہم نے بات کر لی. اہم نکات کیا ہوتے ہیں اس پہ بات کریں گے. اسی حاصل تعلم کا اگلا حصہ تھا اہم نکات. جب بھی کوئی نظم سنتے ہیں تو اس کے اہم نکات کیا ہوں گے؟ مرکزی خیال کو سمجھ سکیں، اس کے کلیدی جملے پہچانے کہ اس میں کون کون سے، کسی کلام کے، کسی نظم کے کلیدی جملے کون سے ہیں، بنیادی جملے کون سے ہیں، معلوماتی الفاظ اور جملے کیسے استعمال کیے ہیں شاعر نے. اس کے بعد اس میں استعمال ہونے والی، چونکہ آپ سننے کے ذریعے یہ سرگرمیاں کر رہے ہیں، اس نے کس عنوان اور ذیلی عنوان کو زیادہ سے زیادہ اس پہ بات کی ہے. اس سے متعلقہ اگر وہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں، کچھ الفاظ ایسے جن کی تکرار ہو رہی ہے تو ان پہ غور کیجئے. یہ وہ تمام چیزیں مل کے اس نظم کے اہم نکات بنائیں گی. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ نے نظم سنی، آپ اپنے ذہن میں ترتیب دیں کہ اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہو سکتا ہے. اس نظم میں کون سے، آپ خود سے سوال پوچھیں. اس کے اگر آپ کو 2-3 اشعار اچھے لگیں اس پہ، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہر شعر پہ خود سے سوال بنانے کی عادت ڈالیے، اس پہ سوال بنائیں. اس میں جو نئے الفاظ لگ رہے ہیں، ایسے الفاظ جو گہرے معنی لیے ہوئے ہیں، جو اصطلاحاً استعمال ہوئے ہیں، جو کنایاتی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں، ان پہ غور کیجیے. اس کے بعد دیکھیں کہ اس نظم میں آیا کوئی تراکیب استعمال ہوئی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی حمد میں زبان شناسی میں تراکیب لفظی کو سیکھ لیا ہے، اس لیے یہاں پہ میں خاص طور پہ تراکیب کا ذکر کر رہی ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب آپ کے پاس یہاں پہ پھر ایک لنک ہے. میں اس کو نہیں یہاں پہ چلا سکتی، آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ ہم جس وقت، چونکہ یہ ویڈیو جو ہے ان کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، آپ بعد میں دیکھتے بھی ہیں اس کو. ہم اگر یہاں پہ اس طرح کی کوئی چیز چلاتے ہیں جو یوٹیوب سے یا کسی اور چینل سے لی گئی ہو تو پھر وہ ہمارے لیے کچھ مطلب وہ مسائل کا باعث بنتی ہے، یا اس کی وجہ سے کچھ پیچیدگیاں جب ہم نہیں چلا سکتے. آپ کو یہ لنک اس لیے دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس لنک میں جو ہم دی گئی اس کو غور سے سننا ہے، اور سننے کے بعد کلام کے اہم نکات، تراکیب یا مصرے اپنی گفتگو میں استعمال کرنے ہیں. اب آپ پتہ کریں گے اس کو کس طرح سے. اس جماعت کے ختم ہونے کے بعد یا جب آج کی کلاسز ختم ہو جائیں تو آپ نے اس لنک میں دی گئی ہم سننی ہے، اور ہر بچے نے، آئمہ نے، ریان، سعدیہ، یعقوب، لقمان، زمیت، آپ لوگوں نے سب نے اس طرح سے اس میں سے کلام کے اہم نکات، بھلے ایک ایک شعر سے اہم نکات اخذ کر لیں.
اس میں کوئی ترکیب استعمال ہوئی ہے, ترکیب لفظی استعمال ہوئی ہے وہ, یا کوئی ایک مصرع جو آپ کو لگا ہو کہ یہ بڑا مؤثر ہے, میں اسے اپنی بات میں استعمال کر سکتا ہوں, اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں, نوٹ کر لیں, اور اسے کل ہم ایک ایک جملہ, دو دو جملوں کی گفتگو کریں گے اپنی جماعت شروع ہونے سے پہلے. اور آپ نے اس حمد سے جو کچھ اخذ کیا ہوگا, خواہ وہ کوئی مصرع ہے, خواہ وہ کوئی ترکیب ہے, یا وہ کوئی اہم نقطہ ہے, تو اس کو آپ نے اپنی گفتگو کا حصہ بنانا ہے. اور وہ 2-3 جملوں کی گفتگو کے بعد آپ بتائیں گے کہ اس میں کون سی ترکیب یا کون سا نقطہ یا کون سا مصرع آپ نے اس حمد سے لیا. ٹھیک ہے, یہ سرگرمی آج آپ سب نے کرنی ہے. اس نظم کے اہم نکات تو ہیں, یہ ابھی میں آپ کو نہیں دکھاؤں گی کیونکہ یہ آپ نے خود کرنے. ٹھیک ہے, ایک اور حاصل تعلم جو سننے بولنے سے متعلق تھا اس کو بھی میں نے شامل کیا, کیونکہ ہم اپنی نئی جو جماعت ہے اس سے پیچھے رہ گئے ہیں. تو ہم نے کل لکھنے کی سرگرمیاں شروع کرنی ہے. اخلاقی, معاشی, معاشرتی اور ثقافتی امور وغیرہ سے متعلق اپنی گفتگو میں موزوں الفاظ و تراکیب پر مشتمل روزمرہ اور با محاورہ زبان استعمال کر سکیں. محاورات سے آپ سب واقف ہیں. اگر آپ کو کسی ایسے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے دیا جائے تو آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ میں اتنی وسعت ہونی چاہیے, محاورات, ضرب الامثال, تراکیب, روزمرہ اتنا بہترین ہو کہ آپ کسی بھی موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکیں. ابھی میں نے آپ کے لیے ایک موضوع جو ہے اس کا انتخاب کیا ہے, اور وہ ہے کیا جھوٹ بولنا کبھی جائز ہو سکتا ہے. اخلاقی موضوع ہے ہمارے پاس, اس پہ آج آپ نے غور کرنا ہے اور اپنے نکات جمع کرنے ہیں, اور کل ہم اس پہ گفتگو کریں گے. دوران گفتگو آپ نے زیادہ سے زیادہ محاورات اور الفاظ اور تراکیب, موضوع الفاظ اور تراکیب کا برمحل استعمال کرنے. ٹھیک ہے, اس پہ آج کام کیجئے گا. اس پہ جتنا مواد آپ جمع کر سکتے ہیں نکات کی صورت میں اس پہ ہم بات کریں گے. 1-1 منٹ آپ سب لے لیں گے کہ ہم کلاس اپنی جو کل کی اس کو شروع کرنے سے پہلے اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے, اور آپ نے تمام بچوں نے اس میں محاورات کا, تراکیب کا اور اچھے روزمرہ کے ساتھ اس میں بات کرنی. ٹھیک ہے, یہ گھر کا کام ہے آپ کا. ایک گھر کا کام یہ ہے کہ مختلف سمعی ذرائع سے, اب آپ کے پاس جو بھی موجود ہیں ان سب میں سے کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. ان سے آپ نے مظفر وارثی صاحب کا حمدیہ کلام سن کر ان کے لحن, ایسا کلام, کیونکہ مظفر وارثی آپ کو پتہ ہے خود ترنم سے اپنا جو کلام ہے اس کو گا کے پیش کرتے تھے. ٹھیک ہے, ان کے لحن, لے اور ادائی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کلام میں مستعمل الفاظ کے اصطلاحی, مجازی یا کنایاتی معنی کلام کی مناسبت سے سمجھنے اور مجھے کل بتانے ہیں. ٹھیک ہے, یا انٹرنیٹ سے آپ نے ایک اور کام جو کرنا ہے, یہ دوسرا کام ہے. انٹرنیٹ سے اپنی پسندیدہ حمد سننی اور جماعت میں اسی آہنگ سے دہرانی ہے. کوشش کریں گے کل 1-1 شعر آپ سب سے سنوں. ٹھیک ہے, جس آہنگ میں سنو گے ویسے ہی آپ سنائیں گے. ٹھیک ہے, شرمانے کی کل ضرورت نہیں ہے. تو آج کے سبق میں جو کل سے شروع ہوا تھا اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ مختلف سمعی ذرائع سے منظوم کلام سن کر اس کے اہم نکات, تراکیب اور مصروں کا گفتگو میں برجستہ استعمال, جو انشاءاللہ کل آپ کریں گے. عمدہ سامع کے طور پر الفاظ, جملوں اور منظوم کلام کو سن کر لطف اندوز ہونا. اور کسی بھی اخلاقی موضوع پر, ہم نے اخلاقی موضوع صرف اس لیے لکھا کہ آپ کو میں نے ایک ہی موضوع دیا ہے کہ کیا جھوٹ بولنا کسی بھی صورت میں جائز ہے, تو اس پر آپ نے مناسب الفاظ و تراکیب اور محاورات کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ جی ہمارا گھر کا کام ہے. آج کام آپ کے پاس کافی ہے, اس لیے آج آپ نے اسے کرنا ہے تاکہ کل ہم اپنی آخری صلاحیت اس سبق کی جو ہے لکھنا, اس پہ کام شروع کر سکیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ. شکریہ.